نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آلو بخارے کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن آلو بخارا دنیا کی اتنی عجیب، اتنی حیرت انگیز، اتنی عجوبہ، اتنی عجیب الخلقت قسم کی چیز ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا آب حیات ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا امراض کا قلع قما کر دیتا ہے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، محض ایک آلو بخارے کے اباؤ۔ ٹھیک ہے، آلو بخارا۔ آلو بخارا ریڈ فارم میں بھی ہوتا ہے، بلیک فارم میں بھی ہوتا ہے۔ بلیک فارم والا زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ریڈ فارم والا بھی ٹھیک ہے۔ آلو بخارے میں ہوتا کیا ہے کہ آلو بخارے میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ آلو بخارا عضلاتی ہے، عضلاتی 3 محرک ہے، عضلاتی 3 محرک، عضلاتی 3 محرک کے کچھ مسکولر یونٹ۔ اسٹیپ 3، عضلاتی 3 محرک کے کچھ معاملات کو سمجھ لیجئے تاکہ زندگی کی بہت بڑی ڈیل میں آپ ون کر جاؤ۔ ایک تو وہ شخص جو بولتا ہے کہ دل کی ہارٹ بیٹ سلو ہے، اتنی سلو ہے کہ اس میں موٹر لگوانی ہے، وائبریٹر لگوانا ہے اس کے اندر، وہ ڈنکی پمپ اور مونو پمپ والی موٹر نہیں کہیں جو پانی پھینکتے ہو، موٹر چھوٹی سی وائبریٹر نمونہ 9 وولٹ کی بیٹری والا، وہ لگوانا ہے تاکہ دھڑ 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 کرتا رہے تو دل بھی دھڑ 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 کرتا رہے تو پتہ چلا کہ میں زندہ ہوں، ابھی بیگم نے مجھے گاڑا نہیں ہے زمین پہ، صرف دھمکیاں دیتی ہے بیچاری پیار میں۔ ایک تو جس کی دل کی ہارٹ بیٹ سلو ہو یہ اس کو مفید ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جس کی بلغمی تحریک بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہو یہ اس کو بھی مفید ہے۔ ابھی آسان ہو گیا۔ تیسری بات، ہیپاٹائٹس اے بلغمی ہوتا ہے، اس میں لیور فیٹی پہ جاتا ہے، جب لیور فیٹی پہ جائے گا تو پتے میں پتھری بھی ہوگی۔ ہاں جی، پتے کی پتھری جو ہوتی ہے نا وہ چونے پتھر والی نہیں ہوتی جو گردے میں اور مثانے میں ہوتی ہے، نا، پتے کی پتھری کرسٹل ہوتی ہے، چربی ٹائپ ہوتی ہے۔ تو جب لیور جو ہے فیٹی لیور میں جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کی 90% چانس یہ ہے، 90% چانس یہ ہے کہ آپ کے پتے میں بھی پتھری آئے گی۔ تو وہ کب ہوتا ہے؟ ہیپاٹائٹس اے میں۔ تو ایسی کیفیت میں مقویات تو نہیں دی جاتی، محرکات اور مخرجات دی جاتی ہیں نا۔ تو یہ جو آلو بخارا ہے یہ جناب علی ہیپاٹائٹس اے جو بلغمی کیفیت سے ہوتا ہے اور چربی کی کیفیت میں ہوتا ہے، اعصابی کیفیت میں ہوتا ہے، اس ہیپاٹائٹس اے کے لیے انتہائی مفید ہے، جس میں آتشکی زہر کہہ لیجئے، پانی کا کوئی بھی دانہ، پانی کا کوئی بھی اخراج، اب وہ پانی مسلسل آنکھوں سے آتا ہو، ابھی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سمجھیے گا، آنکھوں سے اگر پانی آتا ہو تو دیکھو کانسٹیپیشن تو نہیں ہے، اگر کانسٹیپیشن ہے کانسٹیپیشن ختم کریں، آنکھوں کا پانی ختم، لیکن بندے کو کانسٹیپیشن نہیں ہے اور پھر بھی آنکھوں سے پانی آتا ہے، کان سے پانی آتا ہے، کان سے پانی آتا ہے، ہاں نلکے میں پانی آئے نہ ہے آپ کے ملک میں، کان سے آ رہا ہے پانی، ناک سے مسلسل پانی آ رہا ہے، دانت سے تو سنا نہیں کہ کبھی پانی آتا ہو، ٹھیک ہے نا، ہاں رات کو رال گرتی ہے، رال منہ سے، تو اسی طرح دانے ہو پانی والے یا جریان ہو یا لیکوریا ہو، یعنی کہ پانی کا کوئی بھی مرض ہو، آتشک کا کوئی بھی زہر ہو، تو ان تمام کیفیات میں بھی آلو بخارا انتہائی مفید ہے۔ ہیپاٹائٹس بی میں بھی لال والا آلو بخارا، کالا والا آلو بخارا انتہائی مفید ہے۔ ہاں ہیپاٹائٹس سی میں نقصان دہ ہے، کمال ہے، ہیپاٹائٹس سی کو نقصان دے گا، شیاٹیکا والے کو نقصان دے گا، شیاٹیکا والے کو جس کا لال والا ٹماٹر نقصان دے دیتا ہے، اس کی کمر کا اکڑاؤ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اسی طرح اس کو یہ جو آلو بخارا ہے یہ بھی اس کو نقصان دے گا۔ ہر کھٹی محرک چیز شیاٹیکا کو نقصان دے گی، شیاٹیکا والا، ہیپاٹائٹس سی والا آلو بخارا نہیں لے گا۔ ہر چیز کے مزاج کو سمجھیے کہ کس چیز نے کہاں پہ پٹ ہونا ہے، تب لیجئے تو فائدے میں رہیں گے، اگر ایسے ہی پتہ ہے نہیں تو پھر کھائی جا رہے ہیں تو پتہ چلا جناب آلو بخارا کھایا تو یہ ہو گیا۔ ہاں جی، تیسری بات یہ کہ خونی بواسیر والا نہیں لے گا، صحیح ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس کو مینسز زیادہ آتے ہوں، کہنے کی بات ہے، یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ مینسز زیادہ آتے ہیں، یہ سوچ ہی غلط ہے کہ مینسز زیادہ آتے ہیں، یہ جو رائے ہے کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ رائے بالکل غلط ہے، نہ بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، نہ مینسز زیادہ ہوتے ہیں، نہ حیض زیادہ آتا ہے، نہ پیریڈ زیادہ آتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ اپنا پیلوس الٹرا ساؤنڈ کروائیے، اس میں دیکھیے گا اس میں سسٹ یا فائبرائڈ آ رہی ہوگی، آپ پی سی اوز کے پیشنٹ ہیں تو پی سی اوز کا علاج کروا لیجئے، وہ بات چھوڑ دیجئے پرانے زمانے کی دور جہالت میں تھی کہ مینسز زیادہ آتے ہیں، کثرت حیض ہے اور فلانا ہے دماغ کا، کوئی کثرت حیض نہیں ہوتا، کوئی مینسز اوور ایکسس نہیں ہوتا ہے، سیدھا جناب
سسٹ یا فائبرائڈ ہوتی ہے جو اپنا پانی مسلسل ڈاٹ پھینک رہی ہوتی ہے یا پانی کا زیادہ فلو پھینک رہی ہوتی ہے، تو دنیا سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں مینسز زیادہ آ رہے ہیں۔ تو ان تمام کیفیات میں بھی یہ آلو بخارا نہیں لینا۔ ہاں خوبانی لے سکتے، آڑو لے سکتے، جامن کھا سکتے ہیں، صحیح ہے۔ دو کی جو محرک، دو کی عضلاتی، دو کی جو محرک یا مقوی چیزیں وہ کھا سکتے ہیں، 3 نمبر کی نہیں لیں گے۔ تو کثرت حیض والا نہیں لے گا آلو بخارا، اور جس کو آپ کثرت مینسس کہتے ہیں، مینسس کی زیادتی کہتے ہیں، وہ نہیں لے گا۔ سسٹ فائبرائڈ والا نہیں لے گا، بالکل بھی نہیں لے گا۔ خونی بواسیر والا نہیں لے گا، ہیپاٹائٹس سی والا نہیں لے گا، شیاٹیکا والا نہیں لے گا۔ تو یہ 4 احباب نہیں لیں گے، اور جن کے دل کی دھڑکن خائی مخہ میں تیز ہے، یعنی کہ بی پی ٹھیک ہے، شوگر ٹھیک ہے، مگر دل کی دھڑکن تیز ہے، تو وہ بھی نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ 3 نمبر عضلاتی مسکولر اسٹیپ 3 کا یہ محرک ہے، تو یہ افراد نہیں لیں گے۔ ہیپاٹائٹس اے والا منڈ کے کھا جائے، ہیپاٹائٹس بی والا پیٹ بھر کے کھا جائے، اور ایک ایسا شخص جس کا ایچ بی لیول بڑھا ہوا ہو، ایچ بی بڑھا ہوا ہو، وہ لے سکتا ہے، پیٹ بھر کے اس کو کھا سکتا ہے، اس کو مفید ہے۔ جس کا ڈبلیو بی سی بڑھا ہو وہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، اس کو مفید ہے۔ ہاں جی، جس کا آر بی سی بڑھا ہو وہ نہیں کھائے گا۔ آر بی سی آئرن ریٹ ہے، آئرن گروپ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خود مسکولر یونٹ ہے، اگر وہ کھائے گا تو اس کو کہیں نہ کہیں سے آلو بخارا کھانے سے خون کا بلڈ کا اخراج ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ نہیں کھائے گا۔ اب ایک آخری بات یہ ہے کہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی مرض نہیں ہے، اس کی سی بی سی رپورٹ کروا لی، اس کا یوریا، یورک ایسڈ، کریٹینائن، ایس جی پی ٹی، ایس جی او ٹی سارا ٹھیک ہے، اس کا سی بی سی کروایا، سی بی سی میں اس کا ایچ بی، سی بی سی میں دیکھتے کیا ہو؟ 4 مین باتیں۔ سی بی سی کے 17 پوائنٹ میں آپ کیا دیکھتے ہو؟ جرنلی 4 مین باتیں، باقی اس کی فیملیز ہیں۔ ایچ بی دیکھتے ہو، ڈبلیو بی سی دیکھتے ہو، آر بی سی دیکھتے ہو، اور پلیٹیلیٹس دیکھتے ہو۔ ایک بندہ ہے، اس کی جناب سی بی سی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، اس کا ایچ بی بھی بالکل اسٹینڈرڈ آ رہا ہے، ڈبلیو بی سی بھی، پلیٹیلیٹس بھی، آر بی سی بھی، لیکن شکل ایسی ہے کہ اس میں مردنی ہے، شکل میں چہرے پر لائٹ ریفلیکٹ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے نا، شادی حال میں جا رہا ہے تو چمک نہیں رہا، ایسا لگ رہا ہے قبرستان سے آ گیا۔ وہ کیا کہتا ہے ایک شاعر نہیں کہتا، میری شادی میں آئے ہیں ایسے جیسے میت میں آئے ہوئے ہیں، ایسی شکل بنی ہوئی ہے آپ کی، چہرے پہ رمق نہیں ہے، کشش نہیں ہے، خائے مخہ میں بھٹکار ہے۔ تو ایسی صورت والے کو بھی آلو بخارا انتہائی بہترین بنا دے گا، اس کو سمرقندو بخارا بنا دے گا۔ کھا کے دیکھ لو پیٹ بھر کے، اور کوئی بھی پھل کھائیں تو وہ لگے باڈی میں، لگے گا کب؟ کہ اس کے بعد تھوڑا سا چل لیجئے گا، کھا کے بستر پہ لیٹنا نہیں ہے، ورنہ شدید بدہضمی ہو جائے گی، ایسڈ ریفلیکس ہو جائے گا۔ اگر کوئی کھٹی چیز یا آلو بخارا کھا کے آپ لیٹ گئے تو یہ بجائے سونے جیسا فائدہ دینے کے آپ کو آندھی طوفان جیسا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، ایسڈ ریفلیکس ہو جائے گا۔ تو چلنا ضرور ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو سونا بنانا ہوتا ہے، سونا بنانے کا فن میں آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ سیکھ لیجئے تاکہ جب آپ کو آ جائے تو پھر آپ دعا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔